یہ آیات جو قرآن میں مشرکین سے متعلق ہیں یہ ان مسلمانوں کے اوپر چسپاں ہو سکتی ہیں؟ کیا آپ میں اور تکفیریوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مزارات پہ جانا شرک ہے؟ یا رسول اللہ، یا علی، یا حسین المدد کہنا، یا غوث المدد کہنا شرک ہے؟ کیا جب بھی توحید کا بیان ہوگا تو انبیاء کرام کی گستاخی ہوگی؟ کیا انبیاء کی تعظیم کرنا یہ شرک ہے؟ کیا واقعتاً توحید کا معنی انبیاء کی گستاخی ہے؟ آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان سوالات کا حل ڈھونڈیں گے۔ دوستو، یہ جتنی بھی جو آیات قرآن مجید میں شرک کے حوالے سے ہیں یا قرآن میں جو مشرکین کا لفظ آیا ہے، میں اس پہ تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھیے گا جس میں نے شرک کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں آپ کو قرآن کا مطالعہ کرنے سے پہلے اپنے ذہن کو فرقوں کی کتابوں سے نکال کے مطالعہ کریں۔ قرآن فرقوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کو آپ ابن تیمیہ کے ذہن سے پڑھیں گے، اس کے افکار سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایسے معلوم ہوگا کہ یہ قرآن یہ سب بریلویوں کے خلاف نازل ہوا ہے، سب شیعوں کے خلاف اترا ہے۔ اور اگر آپ کسی بریلوی کے ذہن سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا سب دیوبندیوں کے خلاف اترا ہے۔ اس لیے قرآن کا مطالعہ ایک انسان کی حیثیت سے کریں۔ قرآن مجید میں یہ جو مشرکین کے حوالے سے جتنی بھی آیات ہیں، آپ ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں۔ جس میں شرک کا لفظ آیا، مشرکین کا لفظ آیا، قرآن نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے، ان شرک لظلم عظیم۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ جن لوگوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ اگر ان کے سامنے مٹھائی رکھ دی جائے، کوئی چیز رکھ دی جائے تو یہ اس پہ آنے والی مکھی کو دور نہیں کر سکتے، یہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، ان کے معبودان باطلہ۔ قرآن نے ان مشرکوں کی ذہنیت بیان کی ہے، یہ کس طرح سے لوگ ہیں، ان کی تاریخ بیان کی ہے، یہ خدا سے متعلق کیا عقائد رکھتے ہیں، تو اس پر قرآن نے رد کیا ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ پر توحید کو بیان کیا ہے اور دوسروں کی عاجزی کو بیان کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے۔ تو اب یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو افسوس کے ساتھ کچھ لوگ ان آیات کو مسلمانوں کے اوپر چسپاں کرتے ہیں جب مسلمان وسیلہ کر رہے ہوتے ہیں یا مسلمان صاحب مزار سے توسل کے طور پر کچھ مانگتے ہیں، مانگتے تو اللہ سے ہیں لیکن وسیلہ کر کے مانگ رہے ہوتے ہیں، یا وہ لوگ یا علی یا حسین یا رسول اللہ المدد کہتے ہیں، تو ان پر ان آیات کو فٹ کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا یہ آیات جو قرآن میں مشرکین سے متعلق ہیں یہ ان مسلمانوں کے اوپر چسپاں ہو سکتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین جس طرح سے شرک کر رہے تھے، جو شرک مشرکین کا تھا وہ بالکل قرآن مجید میں واضح ہے کہ وہ لوگ خدا کو نہیں مانتے تھے، وہ آخرت سے نہیں واقف تھے، اس کو مانتے نہیں تھے، آخرت کو انکار کرتے تھے۔ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے کہ جب ہم گل سڑ کے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، دوبارہ ہم پیدا کیے جائیں گے، زمین سے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ رسالت سے منکر تھے اور وہ ان کی اپنے معبودوں کی عبادت کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کی پرستش جو کرتے تھے۔ جبکہ مسلمانوں کے اندر موجود صوفیاء کرام، دیگر لوگ جو وسیلہ کرتے ہیں یا وہ غیر اللہ سے استمداد کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، میری مدد کر دے، یا غوث میری مدد کر دے، یا رسول اللہ میری مدد، یا علی مدد، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو علی خدا ہے، یا وہ کہتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق ہیں، خالق حقیقی ہیں۔ اچھا، خالق اگر اس معنوں میں دیکھا جائے پیدا کرنے والا، تو خالق کی نسبت انسان کی طرف تو ہو سکتی ہے لیکن خالق حقیقی کوئی نہیں مانتا، رازق حقیقی کوئی نہیں مانتا۔ تو اس وجہ سے ان آیات کو مسلمانوں کے اوپر چسپاں کرنا یہ خارجی ذہنیت ہے، یہ خوارج کی ذہنیت، اور یہ تاریخ میں ہو چکا ہے۔ ابن عمر نے اس چیز کو کہا ہے کہ خوارج نے قرآن مجید میں کفار سے متعلق آیات کو مسلمانوں کے اوپر فٹ کیا۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب نہیں ہم تو ان آیات کو مسلمانوں پہ فٹ نہیں کرتے ہیں، یا کوئی ایسا نہیں کہ جو آیات کو مسلمانوں پہ فٹ کرتا، نہیں، فٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جس طرح خوارج نے قرآنی آیات کو جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی انہیں مسلمانوں کے اوپر فٹ کیا، تو لوگ موجود ہیں۔ یہ ذہنیت یہی ہے کہ جو مسلمانوں کے اوپر مشرکین کا حکم لگاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز بالکل واضح کر دوں آپ کو، اگر کوئی بھی شخص کسی انسان کو، چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو، کچھ لوگ یہ بھی فرق کرتے ہیں، جی زندہ سے مدد تو ہو سکتی ہے، مردہ سے نہیں ہو سکتی۔
بھائی اگر زندہ سے مدد شرک نہیں ہے تو مردہ سے مدد کیسے شرک ہے؟ شرک ہر جگہ پر شرک ہی ہوتا ہے، چاہے زندہ سے مانگا جائے یا مردہ سے مانگا جائے، لیکن کب؟ جب اگر آپ کسی زندہ سے مانگے اور خدا سمجھ کے مانگے، شرک ہی ہے. اور مردہ سے اگر آپ مانگے اور خدا سمجھ کے نہیں مانگ رہے ہوتے، معبود سمجھ کے نہیں مانگ رہے ہوتے، بلکہ اسے اللہ کا ایک بندہ سمجھ کے مانگتے ہیں اور قریبی بندہ اور وسیلہ کرتے ہیں، تو یہ بالکل درست ہے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ڈائریکٹ مانگنا شرک ہے، یا علی مدد، اس میں کوئی وسیلہ نہیں ہے. اس میں وسیلہ ہے. وسیلہ کیا ہے؟ کہ جو شخص مانگ رہا ہے اس کی حالت وسیلہ ہے کہ وہ مسلمان ہے. ایک کافر اگر یہ کہہ رہا ہو، کافر یا ایک میٹیریلسٹ، دہریہ جو مادے کے اوپر یقین رکھتا ہے، ایتھیسٹ، وہ یہ کہے کہ مجھے اس گولی سے شفا ہوئی ہے، مجھے ڈاکٹر کی اس گولی سے میرا یہ مرض ختم ہوا ہے، تو یہ اس کو حقیقتاً شفا کا ذریعہ اور سبب مان رہا ہے، کیونکہ یہ ایتھیسٹ یہ بات جملہ کہہ رہا ہے. آئی سمجھ؟ کیونکہ وہ تو خدا کو نہیں مانتا نا، تو وہ جو اس کو ذریعہ نہیں مان رہا، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہی حقیقی ہے، یہ گولیاں، یہ ٹیبلٹس، یہ انجیکشنز وغیرہ، یا ڈاکٹر، اس ڈاکٹر سے مجھے شفا ہوئی. تو وہ اب جملہ اگر یہ ایتھیسٹ کہے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ یہ جملہ کیا ہے؟ شرکیہ جملہ ہے. لیکن اگر یہی جملہ اگر یہ کہے کہ جناب فلاں ڈاکٹر سے مجھے شفا ہوئی، ایک مسلمان کہے، آپ کی کوئی سلفی حضرت کہے کہ جی فلاں جملے میں استعمال ہوتا ہے، تو کیا یہ شرک ہوگا؟ نہیں شرک ہوگا، اس لیے کہ اس کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ موحد بندہ ہے، مسلمان ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مان رہا ہے. تو یہ جملہ اس کا شرکیہ نہیں ہے، حالت بتاتی ہے کہ یہ اس سے مراد اس کی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے شفا ہوئی ہے. تو اسی طرح اگر ایک شخص مسلمان موحد انسان جب یہ کہتا ہے علی مدد کرنے والے ہیں، یا علی مدد کہتا ہے، یا حسین مدد کہتا ہے، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، تو اس کو ہم شرک اس لیے نہیں کہیں گے کہ اس کی حالت یہی ہے کہ وہ مسلمان ہے. قرینہ یہ ہے کہ یہ بندہ وسیلہ کر کے کہہ رہا، ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا. آپ اس سے پوچھیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں، بتاؤ یار کہ تم ڈائریکٹ مانگتے ہو امام حسین علیہ السلام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ مانگتے ہو؟ کہ ڈائریکٹ سے مراد یہ کہ ان کی یہ مدد کرنے والے وہی ہیں، اللہ کا وسیلہ نہیں ہے. تو ایسا کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا. وہ کہے گا نہیں، میں ان کو معبود نہیں مانتا، میں ان کو بندہ مانتا ہوں، اور میں ان سے وسیلہ کر رہا ہوں، میں ان ذوات قدسیہ کو اللہ کا قریب سمجھتا ہوں. تو اس لیے یہ چیز شرک نہیں ہے. جب ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ شرک کیا ہے اور وہ مشرکین کا شرک کیا تھا، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ مزارات بنانا یا مزارات پہ جانا یہ کہاں سے جائز ہے؟ کیا مزارات بنانا بھی شرک ہے؟ دیکھیں قرآن مجید میں مزارات کے جواز کے اوپر آیت موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مزارات کو بنایا جا سکتا ہے، عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے. میں نے اس پہ گفتگو کی ہوئی ہے، وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں، ارد گرد وہ سارا ایک مسقف چھت کے نیچے ہیں، مسقف یعنی ایک عمارت کے نیچے. اور اب یہاں پر بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ جناب یہاں پہ تو حدیث موجود ہے کہ انبیاء کرام جہاں ان کی روح جسم سے جدا ہو جائے، ان کا وصال ہو جائے، اسی جگہ پر ان کو دفنایا جائے گا، یہ حدیث ہے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حجرے میں دفن کیا گیا. بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ تو صرف انبیاء کے بارے میں ہے نا. اگر عمارت کے نیچے دفن کرنا یا مردے کو ہونا کچھ نقصان دہ بات تھی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو پھر اس حجرے میں کیوں دفنایا گیا؟ وہ تو انبیاء نہیں ہیں. وہ تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی نہیں، یہ تو قبروں کے اوپر عمارت ہے، قبروں کے اوپر عمارت سے حضور نے منع فرمایا، اور یہ صرف حضور کی ہی تخصیص ہے، ہمیں کیوں یہاں پہ دفنایا جا رہا ہے؟ ہمیں تو باہر ہونا چاہیے کسی کھلی جگہ کے اوپر. تو اس سے مراد یہ کہ صحابہ اس کو ایسا نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارے ہاں جس طرح سے اس مسئلے کو لیا گیا ہے کہ قبروں کے اوپر عمارت تعمیر کرنا یہ حرام ہے. دیکھیں ہر چیز ہوتی ہے اعتقاد، جو انسان کا اعتقاد ہوتا ہے اس اعتبار سے. اگر اس اعتقاد کے ساتھ ایک آدمی کام کر رہا ہے تو پھر تو غلط ہے. مثال کے طور پر قبروں کو پختہ کرنا یا قبروں کو اونچا کرنا، مشرکین جو کرتے تھے وہ عبادت کی غرض سے کرتے، اور ان کے یہاں تکبر کی ایک کیفیت موجود تھی. ان کے تو بدھ بھی جس کا بڑا ہوتا تھا تو اسٹیٹس بڑا سمجھا جاتا تھا. تو اس معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا، بلکہ آپ نے تو قبروں پہ جانے سے بھی منع کیا تھا شروع میں، لیکن پھر آپ نے قبروں پہ جانے کی اجازت دے دی. حدیث ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها،
میں تمہیں روکا کرتا تھا قبروں پہ جانے سے، اب جایا کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی پہلے ایک حکم دیا، صحابہ کو منع کیا اور پھر اجازت دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا کہ اب ان میں شرک کا خوف نہیں ہے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، شرک کا خوف نہیں، تو لہٰذا ان کو اجازت دے دی۔ تو یہی چیز آپ سمجھیے کہ مسلمانوں کو ابھی آپ کو شرک کا خوف نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کے اوپر۔ اتنے عرصے جب اسلام رہا اور ایک شخص مسلمان ہے، وہ جس نیت کے ساتھ جا رہا ہے آپ اس کو منع نہیں کر سکتے۔ مسلمان ہے، موحد انسان ہے، قبروں کے اوپر جانے سے آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ وہ وہاں وسیلہ کرتے ہیں، جناب یہ شرک ہے، اس کو آپ شرک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے عرض یہ کیا کہ وسیلہ کے ذریعے سے مانگنا وہ شرک ہرگز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس کے بعد صحابہ کرام خود آپ کی قبروں پہ جایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے، مشکلات سے نکالتے تھے۔ اور کسی نے نہیں کہا کہ جناب یہ صحابی یہ کیوں کہہ رہا ہے، یہ تو شرکیہ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلے منع کیا اور پھر جانے کی اجازت دے دی، اگر اس چیز کو آپ سمجھ لیں نا تو یہ سارا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو لہٰذا قبروں پہ جانا یہ کوئی شرک نہیں ہے، مزارات پہ جانا، مزارات تعمیر کرنا۔ پھر یہاں میں ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ توحید جب بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہوگی، یہ قرآن کا معنی نہیں ہے، قرآن کی توحید یہ نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ قرآن نے جو اتنی زور سے پرزور انداز میں جو توحید کا بیان کیا ہے تو سب انبیاء کی گستاخیاں ہیں۔ تو پھر یہ جو انبیاء کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں فرانس میں اور دنیا بھر میں، ان کا کوئی قصور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم توحید پہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ کی بات کو اگر مان لیا جائے، کس درجے خطرناک بات آپ نے کہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ توحید تو جیسے ہی بیان ہوگی انبیاء کی گستاخی ہوگی۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ کسی نبی نے، کسی صحابی نے، نہ اہل البیت علیہ السلام نے توحید کا یہ مطلب بیان کیا کہ یہ توحید سے مراد یہ انبیاء کرام کی گستاخی۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور غیر اللہ کی نفی، معبودان باطلہ کی نفی، لیکن تعظیم انبیاء کرام کی نفی یہ ہرگز نہیں ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور وکان عند اللہ وجیہا انک لعلی خلق عظیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ قسمیں کھائی ہیں، لعمرک، حضور کی زندگی کی قسم کھائی ہے، لعمرک، شاہد اور گواہ بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی حیات طیبہ کو۔ تعظیم کس درجے میں نظر آ رہی ہے۔ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو، کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ توحید جب بیان ہوگی تو گستاخی تو الٹیمیٹکلی ہو جائے گی، اور کوئی شے نہیں ہے انبیاء کرام۔ تو اسی لیے میں نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا موصوف کے لیے کہ جناب یہ جو توحید جس طرح سے آپ نے سمجھی ہے یہ توحید نہیں ہے، یہ وہی شیطانی ذہنیت ہے جو، افسوس کے ساتھ میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، بہت افسوس کے ساتھ، جو شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، آدم کو۔ اب کوئی یہ کہے گا کہ جناب اس میں تکبر تھا، تو بالکل تکبر کی وجہ سے نہیں کیا، لیکن وہ تکبر کس کے سامنے کیا؟ اس کے اندر جو تکبر تھا وہ امتحان مقصود تھا اس کے تکبر کا نا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے یہ کہتا کہ شاید ابلیس تو مجھے سجدہ کر دے، کیا ابلیس منع کرتا؟ ابلیس کر دیتا۔ تو ابلیس وہ کہہ رہا ہے، سورہ صاد کی آیات ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو رب مانتا ہوں، پروردگار آپ نے مجھے پیدا کیا ہے،
میں خالق نہیں ہوں, پیدا کرنے والے آپ ہی ہیں. لیکن آدم کو جو سجدے کی بات آپ کریں نا, میں نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں, میں بہتر ہوں. مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا, میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ میں اس کی تعظیم نہیں کروں گا. یعنی یہ سجدہ کرنا تعظیم کی نشانی تھا, سرنڈر ہونا, اس کے سامنے جھک جانا. جب ایک آدمی کسی کے سامنے سر تسلیم کرتا ہے تو سر جھکا دیتا ہے, بس شکست کھا گئی ہے. اب بھی جو مقابلے ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں, جب شکست ہو جاتی تو سر جھکا دیتے ہیں, یا کسی کی بات ماننا ہوتی, یس سر, کیا ہوتا ہے؟ سرنڈر کر دیا. تعظیم ہے یہ. تو آدم کی تعظیم سے انکار کیا ہے اس نے, اس لیے راندہ درگاہ ہوا. یہ شیطانی یعنی توحید سے مراد انبیاء کرام کی گستاخی, یہ کوئی کسی عالم نے نہیں کہا ہے بھائی. انبیاء کرام کی گستاخی ہوگی, کسی عالم تو چھوڑیے, آپ نے جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں اس میں کتاب و توحید موجود ہے. یہ ہرگز نہیں ہے کہ انبیاء کرام کی گستاخی. التوحید معنی اہانت الانبیاء, یا کتاب التوحید باب اہانت الانبیاء, ہرگز نہیں. الیاذ باللہ, الیاذ باللہ. توبہ کیجئے, استغفار کیجئے اس سے, اس ذہنیت سے. میں نے عرض کیا تھا کہ جس پر یہ صاحب بہت ناراض بھی ہوئے, یہ موصوف کہ توحید کو شیطانی کہہ دی, اور ان کے جو مقلدین حضرات ہیں, ان کے جو متبعین ہیں, متبعین الاعمى, اندھا دھند قسم کے, انہوں نے کہا مفتی ہمدرد نے توحید کو شیطانی کہہ دیا. الیاذ باللہ. جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ, جھوٹ بولتے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو معنی آپ نے دیا, اور پھر آپ نے جو اس کے اوپر ریئیکشن دیا, آپ نے جو اس کے اوپر بیان دیا, آپ نے کہا کہ میرے اوپر جھوٹ باندھا ہے. میری اس بات کے اوپر جو میں نے کہی تھی کہ کہیں مجھے اندیشہ ہے یہ شیطان کے رستے پہ نہ چل جائے اور انبیاء کی تعظیم سے منکر نہ ہو جائے, آپ نے کہا جھوٹ باندھتے ہو, بدبخت ہو, تمہیں کیا میرے دل کا پتہ ہے. اگلے دن ہی آپ کی ویڈیو سامنے آئی جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا جملہ ہے کہ انبیاء کی جب بھی توحید بیان ہوگی تو انبیاء کی گستاخی تو ہو جائے گی, کیونکہ کوئی نبی, فرشتہ, پیر, کوئی اللہ کے مقابلے میں شیء کوئی نہیں. اور پھر آپ نے جو اگلا جملہ جو کہا ہے, یہ جملہ جو آپ نے کہا ہے, یہ انتہائی نامناسب تھا. تو اب یہ جو ویڈیو میں اس پہ ریکارڈ کر رہا ہوں, انجینئر صاحب, دوبارہ سے خلوص کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ کے سامنے, آپ کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں ادباً و احتراماً یہ گزارشات عرض کر رہا ہوں, جسارت کر رہا ہوں اختلاف کرنے کی. پہلے بھی میں نے کہا تھا جسارت کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کو اختلاف پسند نہیں ہے, آپ ڈکٹیٹرشپ کے حامی ہیں, آپ اختلاف نہیں پسند کرتے. تو میں نے کہا جسارت کر رہا ہوں. دوبارہ سے میں, یہ میرا فرض بنتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, کہ آپ اس چیز کو درست کیجئے, اس چیز کو درست کیجئے. آپ کی اچھی باتیں بھی ہیں, اور جو چیز آپ نے جو اس چیز کو درست کریں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا, آخرت کا فائدہ ہوگا آپ کا. کہ آپ نے توحید, جس طرح سے آپ صوفیاء کی مقابلے میں آ کر توحید کے یہ معنی بیان کر رہے ہیں, جس طرح سوشلسٹوں نے کیپٹلزم کے مقابلے میں آ کر جو خدا کا انکار کر دیا. حالانکہ سوشلزم میں کہیں خدا کا انکار موجود نہیں ہے, لیکن انہوں نے رد عمل میں آ گئے. تو آپ جس توحید کو بیان کر رہے ہیں یہ رد عمل ہے کہ ہمارے ہاں لوگ, آپ نے چونکہ اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ سب کو مشرک مانتے ہیں, سب کو مشرک مانتے ہیں. یہ بہت خطرناک سوچ ہے. میں یہ سمجھتا تھا انجینئر صاحب کہ آپ تکفیر کے قائل نہیں ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ آپ میں اور تکفیریوں میں کوئی فرق نہیں ہے. واللہ میں آپ کو ایک الگ کیٹیگری میں رکھتا تھا کہ جناب یہ بندہ وہ ہے کہ جو ماشاءاللہ تکفیر کے خلاف. آپ سے میں نے سوال بھی کیا تھا, لیکن اب آپ ٹاپ پر ہیں, سب کے فرسٹ پہ آپ ہیں تکفیر میں. آپ لوگوں سے عہد بھی لیتے ہیں, اقرار بھی لیتے ہیں, ان سے ورنہ کہتے ہیں باہر نکال دوں گا. تکفیریوں میں آپ کا فرسٹ نمبر آ گیا, فرسٹ نمبر ہے آپ کا. مسلمانوں کی اجتماعیت کو آپ کافر اچھا اس طرح نہیں کہتے کہ یہ کافر ہیں, مشرک. ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے. فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم, قتل کرو مشرکوں کو جہاں پاؤ. قرآن کی آیت ہے. ایک طرف آپ کلمہ گو مشرک, قرآن کی آیت کے ساتھ کیا کریں گے؟ کل کو تو اگر آپ کو اقتدار مل جائے تو آپ بھی خوارج کی طرح سب کی گردنیں ہٹا دیں گے, کیونکہ بنیادی طور پر آپ کے ذہن میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ مشرک ہیں.
قبروں کو گرا دینا، مسمار کر دینا، یہ بھی آپ کریں گے، اولیاء کرام کے مزارات کو منہدم بھی آپ کریں گے، کیونکہ ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تو ہم نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے، لیکن چونکہ آپ اس کو شرک مان رہے ہیں، تو جب شرک ہے تو آپ توحید تو اس کی جگہ پر لائیں گے نا، اور اس کو لانے کا طریقہ یہی ہوگا کہ اس کو گرا دو، ان چیزوں کو گرا دو، سب شرک ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تب تو خود ہی گنہگار ہوں گے کہ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں، خود ہی گنہگار ہوں گے کہ آپ شرکیہ کاموں سے لوگوں کو کیوں نہیں بچا رہے ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ آپ سے جو مایوسی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے تھے آپ تکفیر نہیں کرتے، بہت بڑے یعنی ہماری غلط فہمی تھی جو دور ہو گئی ہے۔ تو یہ کہیں مطلب نہیں ہے کہ توحید کا مطلب یہ ہو کہ انبیاء کرام کی گستاخی ہوگی، یا جہاں بھی توحید کا بیان ہوگا انبیاء کی گستاخی ہوگی۔ مجھے بتا دیجئے، دکھا دیجئے قرآن میں کوئی آیت ایسی موجود ہو کہ جب بھی توحید بیان ہوگی انبیاء کی گستاخی ہوگی۔ انبیاء کرام کے حوالے سے قرآن مجید تعظیم سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کی توحید جہاں بیان ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں پر انبیاء کرام کی معاذ اللہ، یہ توہین سے مراد انسلٹ ہے نا، تو آپ صاف کہیے کہ توحید سے مراد انسلٹ ہی، آپ نے چونکہ کہہ دیا ہے یہی آپ کا مطلب ہے، تو میں نے یہی عرض کیا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اور توحید کا جو ابن تیمیائی مفہوم آپ نے سمجھا ہوا ہے، جس کو عقیدے کے درجے میں آپ لے گئے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ امت کی تکفیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہم السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اتباع کرنے کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔